बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हो। सर भरपूर वर्किंग हफ्ता शुरू हो गया है और इसको मैं किसी हद तक डिसाइसिव हफ्ता भी कहूँगा, क्योंकि इसी हफ्ते के दौरान अदालती छुट्टियां भी मनसूख ख़त्म हो जाएंगी और इसी हफ्ते के दौरान बहुत से फैसले हैं। आज जैसे कि अडयाला जेल में तोशा खाना 2 के हवाले से अहम तरीन समात है। जिस वक्त मैं आपसे बात करूँ तो इमरान खान साहब की ज़ौजा बुशरा बीबी और उनकी बहनें उधर पहुंच चुकी हैं। वो है कहा जा रहा है कि जनवरी के पहले 10 दिनों के अंदर अंदर जनरल फैज़ हमीद साहब के हवाले से भी कोर्ट मार्शल की जो कार्रवाई है उसको मजीद आगे बढ़ा जाएगा। कम से कम सजा कहा जा रहा है कि वो इनिशियली कोई ना कोई ज़रूर सुना दी जाएगी। बहुत से लोग तो ये कह रहे हैं शायद सजाए मौत हो जाए, उम्र कैद हो जाए, लेकिन बहरहाल ये सब कहा जा रहा है। ये सब चीज़ें एक दूसरे के साथ लिंक्ड है। मौजूदा पॉलिटिकल सिनेरियो से ये तमाम चीज़ें लिंक्ड हैं। एक का दूसरे के साथ नथी होना बहुत ज़रूरी है। 190 मिलियन पाउंड के जिसकी सज़ा को एक बार फिर से मोहलत किया गया हुआ है और कहने वाले ये कहते हैं और मुझ समेत ये कहते हैं कि वो जो 2 जनवरी की जो तारीख है ना, जो सेकंड बड़ा सेशन है मुज़ाकराती टीम का, इधर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से या हुकूमत उनके इत्तेहादियों की जानिब से, उसके साथ इसको नथी करके इसको होल्ड किया गया हुआ है। तो वो भी 190 मिलियन पाउंड के इसका फैसला भी इसी हफ्ते के अंदर आना है जी, 2 जनवरी। और इसके अलावा मुज़ाकरात की बैठक भी है। तो ये तमाम चीज़ें मौजूद हैं। तो उस सिनेरियो में तो डेफिनेटली बहुत सी चीज़ें बहुत ज़्यादा मानी खेज भी हैं। तो इसलिए मुझे और आपको रेडी रहना है। बहुत सी चीज़ें डिसाइसिव भी है, ये भी मैं आपको बता दूँ। कहते हैं ना वो क्रूशल हफ्ता, ये वो वाला है, मुझे आपको क्लियर होगा। लेकिन हाँ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैकअप प्लान्स भी बना के बैठी हुई है। उसको बहुत अच्छे से टाइमलाइन दी है इमरान खान साहब ने 31 जनवरी तक कि मुज़ाकरात में अगर किसी करवट बैठ गया तो ठीक है, उसी करवट के दौरान कहेंगे, लेकिन वरना 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 कुछ और खबरें मेरे पास है। होना क्या है जी हाँ, उसकी डिटेल आपके साथ रखना बहुत ज़रूरी है। लेकिन मैं जब उस अहम खबरों की तरफ जाऊं कि जो जो भी इन खबरों के साथ रिलेटेड है, वो है इस्लामाबाद से खबरें हैं। इसको नाअहली कह लें, इसको रियासत को नुकसान पहुंचाने की सज़ा कह लें, रियासत के बयानिए को दबरदोज करने की सज़ा कह दें, इदारों के ऊपर मज़ीद तुफ और जिसे कहते हैं मज़ीद उनकी कारकर्दगी के सवालिया निशान कह लें, पाकिस्तान के हसास इदारों के ऊपर इल्ज़ामात जो लगे उसका सुर्खेल कह लें कि उसकी वो सज़ा है, या इसको पीटीआई बयानी की जीत कह लें, जिसको मैं समझता हूँ ये पीटीआई बयानी की जीत है, या इसको मुज़ाकरात का सीबीएम कह लें कि जी एक मुतालबा था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का देरीना, जो बदमाशियाँ की गई थी पुलिस अफसरान की जानिब से, उनके शायद अजाले का वक्त है। आईजी इस्लामाबाद अली नासिर रिजवी को तब्दील करने का फैसला किया गया। ये खबरें इस्लामाबाद में चल रही हैं और बड़ा स्ट्रॉन्ग फुट्स पे चल रही हैं। और पंजाब से 3 अफसरान, यानी पंजाब से ही जाएगा जो भी जाएगा, और 3 अफसरान जो हैं उनको इस्लामाबाद के हवाले से उनके इंटरव्यूज़ भी शुरू हो चुके हैं। और वैसे भी अली नासिर रिजवी जब खुद भी आए थे, 6 महीने हार्डली हुए, तो आने के बाद वो खुद भी जूनियर अफसर थे और उस वक्त इस्लामाबाद के जो सीनियर अफसर थे उन्होंने एहतजाज भी किया था कि हमारा जूनियर को हम सलूट मारेंगे, हमारे जूनियर को हम सलूट मारेंगे, ये कैसे हो सकता। तो ये चीज़ अब थी। और जो खबर ये है कि अली नासिर रिजवी साहब जो हैं उनके पास माशाल्लाह उनकी चार्जशीट इतनी बड़ी है। अभी केपी के हाउस के अंदर जो तोड़फोड़ उन्होंने की थी उसमें 1.5 करोड़ रुपए का नुकसान किया था और सारी बात है सूबे की उसका बहुत बड़ा इल्ज़ाम था और आपको पता करारदादे भी पेश हुई थी केपी के से। उसके अलावा उनके ऊपर जो माशाल्लाह से 26 नवंबर का क्रैकडाउन है, जिस तरीके से उन्होंने उस क्रैकडाउन को किया और वो जो धमकियाँ शमकियाँ दे के वो चले आगे और फिर जिस तरह से इश्तियाल दिलाया, और एक बहुत बड़ा इम्कान है कि 26 जनवरी के जो पीटीआई के मौक़िफ़ के मुताबिक ये गोलियां चलाने वाले ये लोग थे। खैर इसके अलावा भी काफ़ी इल्ज़ाम आते हैं, लेकिन इनिशियल ड्यूटी तो इनकी थी, क्योंकि आईएसपीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद कम से कम इतना अंदाज़ा हो गया कि आईएसपीआर का मौक़िफ़ ये है कि हमने गोली नहीं चलाई, हमारे तो लोगों के पास असला भी नहीं था। ये भी कहते हैं हमारे लोगों के पास असला नहीं, तो फिर गोली क्यों चलाई? तो भाई सवाल किसने चलाई, क्यों चलाई, तो पता चल के क्यों चली। आईएसपीआर ने भी कन्फर्म कर दिया गोली चली। इससे पहले नहीं मानना था वज़ीर इत्तलात पाकिस्तान का, वज़ीर दाखिला नहीं मानना था कि गोली चली, खून दिखाओ, खोल दिखाओ, मगर आईएसपीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद कम से कम इतना पता चल गया कि पूरी रियासत कम से कम ये मान गई है कि गोली चल गई है, यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। अब ये गोली क्यों चलाई और किसने चलाई, ये हल तलब है जिसके लिए वो लोग चीज़ें मान रहे हैं। तो बहरहाल उसमें अली नासिर रिजवी साहब का बड़ा अहम तरीन किरदार है और उनकी एक अपनी पॉलिसी थी। लेकिन उससे पहले भी इनके पास ये सारे निशान इम्तियाज़ हैं। ज़मान पर क्रैकडाउन, जी हाँ, उसमें इनका बड़ा नाम है, उसमें इनकी आंख भी ज़ख्मी हुई थी। तो बहरहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये मुतालबा था कि ये बंदा सही नहीं है और इनके दौर में डकैतियाँ, ये बिल्कुल हकीकत है। मेरे जितने भी इस्लामाबाद के साफ़ी हैं वो बताते हैं इनके, और बिल्कुल गैजेट्स भी बताते हैं, उसकी डिटेल्स भी, रन डाउन भी यही बताता है
بریک ڈاؤن بھی یہی بتاتا ہے. اس میں یہ کہ ڈکیتی بڑی ہے ان کے دور میں، رازدانی بڑی ہے، وہ کرائم ہو گیا اسلام آباد میں جس کا تصور نہیں تھا، اور موبائل سنیچنگ، یہ تمام چیزیں اسلام آباد میں بڑھی ہیں. اور محسن نقوی صاحب ان کو بڑے چاہ کے ساتھ لے کے آئے تھے، اور بڑھنی بھی اس وجہ سے تھی کیونکہ محسن نقوی صاحب کا تھا یہ کہ پاکستان تحریک انصاف کے خلاف کریک ڈاؤن کرنا ہے یا جو کچھ بھی کرنا ہے، میرا یہ بندہ بڑا وہ ہے. اور آپ کو بتاؤں پنجاب پولیس میں یہ 23 گھنٹے بندہ جاگتا ہے، ان کو نیند بھی نہیں آتی. علی ناصر رضوی صاحب وہ جاگنے کا شاید اندازہ ہے کہ پاکستان آج 26 نومبر بھی دیکھ چکا ہے، پاکستان آج زمان پارک بھی دیکھ چکا ہے، پاکستان آج کے پی کے ہاؤس کی توڑ پھوڑ بھی دیکھ چکا ہے. میرا خیال ہے وہ اس کا حال ہے. بہرحال معاملہ اتنا آسان نہیں ہے سر، جس کی بنا پر ان کو وہاں سے فارغ کیا جا رہا ہے. بلو آئیڈ ہیں جی محسن نقوی صاحب کی. یہی تو سمجھ نہیں آ رہی. جو وزیر اعلیٰ پنجاب کامیاب ہو ضروری نہیں ہے وہ وزیر اعظم پاکستان کامیاب ہو. جی ہاں، جو کیئر ٹیکنگ سیٹ اپ میں انفراسٹرکچر بنا سکتا ہو پنجاب کا وہ ضروری نہیں ہے وزیر داخلہ کے لیے بھی کامیاب ہو. تو یہی تو سمجھ نہیں آ رہی. وہ ہر بندے کو ہر جگہ فٹ کر دیتے ہیں. سمجھ نہیں آئی آپ کو؟ مجھے اور آپ کو سمجھ نہیں آئی اسحاق ڈار صاحب کو دیکھ کے کیا ہے ان کے اندر تر رہا کہ وہ سمجھی ہیں ان کے؟ ادروائز کیا کیا انہوں نے وزارت خارجہ میں؟ یہ ہر جگہ پر ایک کو فٹ کرتے پھر فیلئر سامنے آتا. تو یہ خبریں ہیں. سینیٹر مشتاق صاحب انہوں نے کہا میں نے پی ٹی آئی جوائن نہیں کی لیکن میں ان کے موقف کے ساتھ ہوں، مجھے اچھا لگتا ہے، وہ دلیر ہیں جو کچھ بھی ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ موجودہ حکومت ہے نا یہ عمران خان سے اینر ہو جاتی ہے، لیکن اصل مذاکرات یہ لوگ نہیں کریں گے، اصل مذاکرات پنڈی اور ڈیالہ کے درمیان ہوں گے. مطلب وہ کہہ رہے ہیں یہ حکومت اینر ہو چاہتی ہے. اچھا میں دیگر کچھ خبریں بھی شامل کروں. یہ ضرورت ان لوگوں کی بھی ایک نظر ہوتی ہے یار، چھوٹے لوگ تو نہیں ہیں، بڑے سینئر سیاستدان ہوتے ہیں. شاہد اسلم صاحب ہیں، بی بی سی کے ساتھ منسلک بھی رہے ہیں. انہوں نے کل بڑے احترام سے پاکستان تحریک انصاف کے سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجہ صاحب سے سوال کیا تھا، ان سے جواب مانگا تھا کہ سر اگر آپ مائنڈ نہ کریں تو پلیز اس کا جواب دیں. انہوں نے کہا میری خبر کے مطابق 2022 سے لے کے پاکستان تحریک انصاف کے جو جتنے بھی کیسز ہیں اس کی مد میں نا جو وکلا ہے ان کو 1 ارب سے زائد فیس دی گئی ہے. 1 ارب روپے سے زائد کی فیس دی گئی ہے. اور یہ وکلا چاہے پاکستان تحریک انصاف کے اندر ہو یا باہر ہو یہ فیسیں دی گئی. ذرا کائنڈلی آپ اس کی ذرا تفصیل بتا دیں کہ کیا واقعی 1 ارب روپیہ ان کو فیس کی بند میں دیا گیا ہے، اور آپ یہ بھی بتا دیں کہ بطور آپ نے وکیل کتنی فیس لی ہے. تو سلمان اکرم راجہ صاحب نے بھی اسی احترام سے جواب دیتے ہوئے کہا ہے، انہیں کہا خواجہ حارث جن کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے نہیں ہے فوجی عدالتوں کے مقدمے میں ہمارے خلاف کھڑے تھے اور توشہ خانہ کیس میں عمران خان صاحب کے وکیل تھے، انہیں فیس دی گئی ہے. اور دوسرے وکیل ہیں سلمان صفدر، وہ بھی پروفیشنل وکیل ہیں جو فوجداری مقدمات میں ہمارے سینئر ترین وکیل ہیں اور وہ کسی قسم کی سیاسی وابستگی نہیں رکھتے اور صرف وہی وکیل ہیں یعنی پروفیشنل وکیل ان سے ان کی سروسز دی جاتی ہے جس کے بارے میں مد میں ان کو فیس دی جاتی ہے. انہوں نے کہا انہوں نے فیس لی ہے جو ان کا حق بھی بنتا تھا. میں نے وکیل کی حیثیت سے پاکستان تحریک انصاف یا عمران خان صاحب کے کسی مقدمے میں کوئی فیس نہیں لی اور دیگر مرکزی وکلا نے بھی فیس نہیں لی، جس میں انہوں نے علی ظفر صاحب کے متعلق اشارہ داری بات ہے وہ بیرسٹر ہیں کیوں لیں گے، اور حامد خان صاحب سے متعلق بھی کہا ہے. ہاں اس میں شبیر ڈار صاحب بتا رہے کہ 40 کروڑ جو جیو کے رپورٹر ہیں کہ 40 کروڑ روپے کے قریب میرے اطلاعات کے مطابق فیس دی گئی ہے. مگر بہرحال جو پروفیشنل وکیلوں کو فیس تو دینی ہے یار، اللہ واسطے تھوڑی کام کرنا ہے، تبھی تو ایفیشینٹ بھی رہیں گے. مجھے تو ایسا ہی لگتا ہے. اور انہوں نے آخر میں کہا کہ آپ خوش رہیں، آپ نے مجھ سے سوال پوچھا. بہرحال یہ چیزیں تو آج خیر توشہ خانہ کیس میں عمران خان صاحب کی ملاقاتیں بھی ہیں، خبریں بھی نکلیں گی، یہ تمام چیزیں ہوں گی، وہ بھی تھوڑی دیر میں سامنے آ جائیں کیونکہ عمران خان صاحب کی بہنیں جو عمران خان صاحب کی ہدایت پر شہداء کے گھروں میں بھی، زخمیوں کے گھروں میں بھی، اور جو قید و بند میں تھے ان کے گھروں میں جا رہی ہیں. ادھر بشرا بی بی صاحبہ سے متعلق بھی یہی اطلاعات ہیں. دیکھیں کیا ہوتا ہے کیونکہ جج ہیں شاہ رخ ارجمن صاحب اور ان کا نام اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج کے لیے بھی دیا گیا ہے. کرائٹیریا آپ کو پتہ ہے کیا ہے اس حوالے سے. اب ذرا عمران خان صاحب کی بہنیں رات کو بڑی ایکٹیو تھی انٹرویوز کے اندر بھی، اس کی کچھ چیزیں میں آپ کو بتاتا ہوں. وہ کیا چیزیں ہیں سر؟ پاکستان تحریک انصاف نے بھی ایک بیک اپ پلان بنایا ہوا، میں اس پلان سے متعلق تھوڑا آپ کو بتاتا ہوں. ایک تو عمران خان صاحب بڑا سوچ سمجھ کے نا 31 جنوری کی تاریخ دی ہے. اس میں کہ سردیاں بھی گزر جائیں نا، بہت پیک کی سردی، چبھا دینے والی سردیاں، اور اس دوران مذاکراتی ٹیم کو موقع بھی مل جائے کہ پتہ چلے ان کی سیریسنس کتنی ہے یار. اور اس کا مجھے بڑا اچھا لگا عرفان صدیقی صاحب نے، رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی کہا کہ ہاں بھائی مذاکرات کب 31 جنوری سے پہلے ہو جائیں، اتنا لمبا عرصہ کیوں کاٹتے؟ تو اس سے پہلے کوئی نہ کوئی اس کی نوک پلک چیزیں سمجھ میں آ جائیں گی. تبھی عمران خان صاحب نے کہا جس وقت کوئی نوک پلک سمجھ آ گئی تو جو سول نافرمانی کی کال ہے اس کو میں معطل کر دوں گا اگر مجھے سمجھ آ جائے. تو صرف یہ نہیں ہے سر، اس کے ساتھ کچھ چیزیں اور بھی ہیں. 31 جنوری کا مذاکرات کا حل نکلا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ 8 فروری جی ہاں جس دن پاکستان تحریک انصاف کا مینڈیٹ چوری ہوا تھا، 1 سال ہو جائے گا نا، 1 برسی ہے پاکستان کے الیکشن کی.
پاکستان کی عوام کے مینڈیٹ چوری ہونے کی وہ برسی ہے 8 فروری. اس برسی کے موقع پر جی پاکستان تحریک انصاف پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا احتجاج کرنے کی تیاریاں شروع کر چکی ہے. کر نہیں رہی، شروع کر چکی ہے. اب آپ کو پتہ چلا عمران خان صاحب کی بہنیں کیوں جا رہی ہیں شہداء کے گھر میں. اب آپ کو پتہ چلا عمران خان صاحب کی بہنیں کیوں جا رہی ہیں تعزیت کے لیے. شہداء کی فیملی ان کو چادریں دے رہی ہیں. جو بچے قید میں تھے، جو رہا ہوئے، ان کو سب کے ساتھ ملاقاتیں کرتا ہے کہ کارکن کو پتہ چلے کہ عمران خان کی بہن ہمارے ساتھ ہے، یعنی عمران خان ہمارے ساتھ ہے، اس لیے وہ تمام جا رہے ہیں. تو ایک سرٹن چیزیں ہیں جس کی بنا پر یہ ساری چیزیں ہوتی ہوئی نظر رہی. ہاں، سہیل وڑائے صاحب کہتے ہیں کہ حکومت کو اسٹیبلشمنٹ لوریاں دے رہی ہے. ان کا وہ کہتے ہیں فی الحال مقتدرہ شہباز شریف صاحب کی دن رات محنت اور مشکل ترین حالات میں کام کرنے پر انہیں سراہ رہی ہے، اور انہیں یہ اعتماد دیا جا رہا ہے شہباز شریف کو، مقتدر یعنی ہماری پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ، انہیں اعتماد دیا جا رہا ہے کہ معاشی حالات بہتر ہونے کے بعد اب سیاست میں بھی بہتری لا سکتے ہیں. مقتدر کی طرف سے فی الحال عمران خان کو ریلیف ملنے کا امکان نہیں ہے. بھائی یہ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ آپ کا تجزیہ کیسے ہو سکتا ہے؟ عوام کو اس تجزیے سے کیسے مائنس کر سکتے ہیں؟ عوام کی پلس کو کیسے دے سکتے ہیں؟ عوام کی منشا کو آپ کیسے روک سکتے ہیں؟ تو تھوڑی دیر ضرور ہو سکتی ہے سر، یہ میں آپ کو بتاؤں سہیل وڑائی صاحب، عوام نے جیتنا ہے. طاقت سے آپ کسی کو سٹینڈ کر سکتے ہیں، جس طرح وہ ڈیلٹا کاٹن کی گولی جو اسٹیرائڈ کی ہوتی ہے، وہ علاج تو نہیں ہوتی، وہ فوری ریلیف ہوتا ہے. اب وہ کر سکتے ہیں. نکالیں ذرا یہ بیگ تو دیکھیں گے. اور میں اسٹیبلشمنٹ کو بہت حد تک پتہ چل گیا ہے، صرف وہ کسی ایک ایسے موقع کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں. ایک دن پہلے تو سب کے پیج ایک جیسے ہوتے ہیں. بہرحال مجھے ایسا لگتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو اتنا تو اندازہ ہے کہ اس حکومت کو لا کر کتنی کاری ضرب لگی ہے. ان کے نام کے اوپر بھی کاری لگی، مقتدرہ کے اوپر اتنے سوال اٹھ گئے جو اس سے پہلے کبھی اس طریقے سے کھل کے نہیں اٹھے تھے. تو کاری ضرب تو لگوائی ہے ان لوگوں کو لا کے، ان کی نااہلیوں کی وجہ سے. اور مطلب دیکھیں، مجھے تو ایسا لگا جیسے لوری دی جا رہی ہے اور کچھ بھی نہیں. بھائی نہیں، تم نے پوچھنا نہیں ہے، تم نے دیکھنا نہیں ہے، سب کچھ ان کو نظر ضرور آ رہا ہے. ہاں، انڈین وزیر خارجہ جے شنکر 5 روزہ دورہ مکمل کر کے امریکہ سے واپس آ گئے، لیکن ان کا ویژن چیک کریں کہ وہ موجودہ انتظامیہ سے بھی ملے ہیں اور اپ کمنگ جو ڈونلڈ ٹرمپ کی انتظامی جو نومینیٹ ہے ان سے بھی ان کی ملاقات ہوئی ہے. یہ ہوتا ہے کسی ملک کا ویژن. پوچھو نا ساڑھے وزیر خارجہ اور نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، وہ ماشاءاللہ جاتی عمرہ میں شادی کا فنکشن اٹینڈ کر رہے ہیں. یہ ہماری پریورٹیز ہیں. پھر کہتے ہیں کہ ہمیں سب کچھ پتہ ہے. انڈین ویژن دیکھیں اور آپ کا ویژن دیکھیں، سمجھنے میں تو کوئی ایسی پرابلم نہیں ہے. فیڈ بیک سے متعلق ضرور آگاہ کریں. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہم صلی علی محمد و علی محمد.